بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات اور تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات گرامی، قرآن مجید اللہ کے اتارے ہوئے معجزوں میں سے بہت بڑا اور بہت عظیم معجزہ ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کے اندر ایسے ایسے موتی بکھیرے ہیں، ایسی چیزوں کو اکٹھا کیا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک علماء، مفسرین، محدثین قرآن مجید سے یہ موتی اور یہ قیمتی اشیاء ہمیشہ نکالتے رہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے 10 قسم کے احکامات ایک ہی آیت میں ذکر کیے ہیں، جو کہ آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے۔ ہم آج کے درس میں ان 10 نصیحتوں یا 10 احکامات پر روشنی ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں کیسے زندگی کا نصب العین سمو دیا ہے۔ اور اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں 2 سے زیادہ نہیں ہیں، جن کے اندر 10 ایک ہی مرتبہ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو ابھی جو ہم انشاءاللہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 15 دیکھیں گے، جو دوسری آیت ہے جس کے اندر 10 قسم کے مسائل کو یا احکام کو بیان کیا گیا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ تو بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ مشہور آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں بھی اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کو بیان فرمایا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ اور فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم کرنے والا ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تیسری۔ چوتھی چیز لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، اللہ کی وہ ملکیت ہے۔ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، ایک خاص حد اور عمر تک یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے بعد یہ دوسرے لوگ استعمال کریں گے۔ دنیا اسی طرح ریسائیکل ہو رہی، جو چیز آج ہمارے پاس ہے کل کو کسی اور کے پاس ہوگی، تو اس کا اصل مالک کون ہے؟ یعنی یہ چیزیں تو برسہ برس سے صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں، لیکن اس کا اصل مالک تو کوئی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہمارا جسم یہ عارضی طور پر اللہ نے دیا ہے، اصل تو روح ہے جو آپ کی اپنی ہے۔ جسم عارضی کرائے کا گھر ہے، ایسے دیگر اشیاء بھی اللہ رب العزت کی اصل ملکیت رکھتی ہیں۔ اس لیے جو بھی آپ کے پاس ہے اس پہ اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے غرور کرنے سے، تکبر کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کے عارضی مالک ہیں، اصل مالک تو اللہ ہے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ چوتھی چیز۔ اب پانچویں چیز کیا فرمائی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ قیامت کے دن کس کی یہ مجال ہے کہ اللہ کے حکم کے بنا کسی کی سفارش کرے۔
کسی گنہگار کی سفارش کرے اور اس کو سفارش کر کے جنت دلائے یا اس کے گناہوں کو معاف کروائے، اللہ کے حکم کو بغیر یہ ممکن نہیں۔ اور چھٹی چیز یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کے علم کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پہلوں کو بھی جانتا ہے، بعد میں آنے والوں کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور پھر ساتویں چیز بیان فرمائی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کو کوئی چیز محیط نہیں کر سکتی، اللہ کے علم کو کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے تو دوسرا علم سے وہ ناواقف ہے، اگر کوئی سائنسدان ہے تو دوسرے علم سے وہ ناواقف ہے، اور کوئی عالم ہے تو دوسرے علوم سے وہ ناواقف ہے، اور ان علوم کو وہ نہیں جانتا کیونکہ انسان کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سارے علوم کو سیکھ لے۔ تو اللہ رب العزت کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور آٹھویں چیز واسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا، اللہ کی کرسی وسیع ہے زمین و آسمان سے۔ اللہ کا علم کے تو کیا کہنے ہیں، اللہ کے اپنے کیا کہنے ہیں، اللہ تو اتنا عظیم و اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تمہاری چیز سے بڑا ہے۔ اللہ جس کرسی کے اوپر اپنے قدم کو رکھتا ہے عرش کے اوپر بیٹھ کر، تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کرسی کی یہ کیفیت ہے کہ زمین و آسمان کو اس نے گھیرا ہوا ہے، تو اللہ کے علم کی کیا کیفیت ہے۔ اور نویں چیز ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن بسا اوقات آپ حفاظت کر بھی رہے ہوں، حفاظت کے باوجود بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس موقع پر اللہ نے آپ کی حفاظت نہیں کی، آپ تو مستعدی تھے، آپ تو تیار تھے، آپ تو چاہتے تھے کہ ہمارا نقصان نہ ہو، لیکن نقصان ہو گیا۔ آپ کی تیاری کے باوجود، آپ کی مستعدی اور چلاکی کے باوجود نقصان تو ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے، جب وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے تو پھر آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ولا یؤودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں۔ تو یہ نویں چیز وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و بالا ہے اور وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ تو یہ 10 چیزیں اللہ کے متعلق آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے نازل کی۔ اور اسی طرح کی یہ آیت جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں سورہ شورا کی آیت نمبر 15، اس کے اندر بھی اللہ نے 10 احکام کو ذکر کیا ہے۔ اب ان 10 احکام کو جاننے سے پہلے ہم سورہ شورا کی آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں کہ اصل میں ان 10 احکام کو نازل کرنے کا اصل میں مقصد کیا تھا۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے نبی ہم نے اس دین کو، اس شریعت کو، اس قانون کو، اس دستور کو آپ کے لیے ہم نے کیا کیا، فرض کیا، ضروری کیا، اور اسی دین کی ہم نے وصیت کنے کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے اس کی وصیت کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور وہی وصیت ہم نے آپ کی طرف بھی کی۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 آنے سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دریشے کھول لے، اپنے کانوں کو کھول لے، اور اس بات کو توجہ سے سنے کہ یہ وصیت انبیاء کو اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے بھی نازل کی۔ سب سے پہلے کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف، پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اور وہ وصیت کیا تھی؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کریں، جو دین اللہ نے نازل کیا اس کے اوپر چلیں، اس سے ڈرے نہیں، اس سے بھاگے نہیں۔ یہ دین اللہ نے انسان کی ضرورت کے مطابق دنیا کے اندر انسانوں پر یہ نازل کیا ہے، یہ کوئی خلاف عقل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان ڈرے، بلکہ یہ تو وہ دین ہے، وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کے ہم جنت کا حصول کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا ان اقیموا الدین، دین صرف کتابوں تک نہیں رہنا چاہیے، دین صرف قرآن مجید میں نہیں رہنا چاہیے، دین صرف احادیث میں نہیں رہنا چاہیے،
بلکہ اقیم الدین، اس دین کو قائم کرے، سب سے پہلے اپنے اوپر، پھر اس کے اوپر، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے اوپر، پھر اس کے بعد بقیہ لوگوں کو باری آتی ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس دین کو قائم کرنے میں آپ تفرقے سے کام نہ لیں، یعنی ایک جماعت میں سے بعض لوگ کہیں کہ ہاں ہم اس دین کو قائم کرتے ہیں، اور آپ میں سے بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اس دین کو قائم نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے موافق اور مطابق نہیں ہے، اس کے اندر تو آ کر ہم پتہ نہیں کس زمانے میں چلے جائیں گے۔ نہیں، اس دین کو ہم نے آپ سے پہلی امتوں پر بھی نازل کیا، اور آپ کے لیے بھی ہم وصیت کرتے ہیں کہ اس دین کو قائم کریں اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم، اور یہ بھی بات کہہ دی کہ یہ دین کا قائم کرنا سب سے ناگوار اگر گزرتا ہے تو وہ مشرکین کو گزرتا ہے۔ تو مشرک ہے نا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ ناگواری اس دین کے قائم کرنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کا سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے معبودان باطلہ کی آپ نے نفی کرنی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں۔ اگر اس دنیا میں حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، وہ میرا جسم ہو اس کے اوپر بھی اللہ کا حکم، وہ کسی اور مسلمان کا جسم ہو، کسی مومن کا جسم ہو تو اس کے اوپر بھی اگر حکم چلے گا تو وہ ایک اللہ کا چلے گا۔ یہ سب سے بنیادی ترین چیز ہے۔ تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین کو سب سے ناگوار اور برا یہ گزرتا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کیا جائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن اللہ جسے چن لے، جسے چاہے اختیار کر لے، جسے چاہے مصطفیٰ بنا دے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اس کی اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور آپ دیکھتے نہیں کہ اس دین کو پھیلانے والے مشرکین میں سے ہی اللہ نے میسر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر جتنے لوگوں نے اسلام لایا وہی تو اسلام کا دستے بازو بنے، اسلام کو پھیلایا، اسلام کی خدمت کی، قرآن مجید کی خدمت کی، اور ادبی خدمت کی، علوم عربیہ کی خدمت کی، اور اس دین کو پھیلاتے ہوئے فتوحات کی۔ تو مشرکین میں سے جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو چن کر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اس ہدایت کی وجہ سے وہ شخص اس دین کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کا نام لے کر قنوت نازلہ میں اس کے لیے بد دعا نہ کیا۔ ہاں، نبی ان کی طرف اللہ وحی کر کے بتلا دے کہ یہ شخص ایمان نہیں لانے والا، اس کے بارے میں نبی کر سکتا، لیکن ہمیں منع کیا گیا۔ اور فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور لوگوں نے علم آ جانے کے بعد پھر تفرقہ کیا، دین آ جانے کے بعد پھر آپس میں اختلاف کیا۔ اللہ نے وحی کو نازل کیا، وحی آ جانے کے بعد رسول کا اس وحی کو پہنچانے کے بعد لوگوں نے اس کے اندر اختلاف کیا۔ وجہ کیا تھی؟ باغیم بینہم، آپس میں جو چپکلش تھی، آپس میں جو سرکشی تھی، وہ اس کا سبب بنی۔ اللہ نے جو وصیت نازل کی، جو دین نازل کیا، اس کے اندر کیا کیا؟ بغاوت کی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کلمہ سبقت نہ لے گیا ہوتا ایک مقرر وقت کا تو ہم لوگوں کو ہلاک کر دیتے۔ یعنی اللہ نے تقدیر بنا دی ہے، ہر شخص کی عمر کو متعین کر دیا ہے، اور وہ شخص اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کلمہ، ہمارا حکم ثابت نہ ہوا ہوتا اور اس کی عمر تقدیر میں نہ لکھی ہوتی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص تو ایمان لانے والا نہیں ہے، تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن چونکہ ہمارا کلمہ ہے، ہم نے اس کو ایک خاص مدت تک دنیا سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے، اس کا حکم ہے، تو اس لیے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، ورنہ وہ اس قابل نہ تھا کہ اس دنیا سے وہ فائدہ اٹھاتا۔ اور فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا،
جن کے پاس ہم نے تورات نازل کی، انجیل کو بھیجا اور زبور نازل کی، اورث الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے پہلی آیت میں مشرکین کا ذکر ہے، اس دین کو قائم کرنے میں جو پریشانی اور جو مشکل مشرکین کو ہوتی ہے، اسی طرح کی پریشانی اہل کتاب کو ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لفی شک منہ مریب، یہ بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو قائم کریں یا نہ کریں، یہ اللہ کا دین ہے، اس کی اصل بنیادوں پر لائیں یا نہ لائیں، اپنی زندگی اس دین کے مطابق گزاریں یا نہ گزاریں، تو اہل کتاب بھی اس کے اندر شک کرتے ہیں۔ گویا کہ اس دنیا میں تین ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلمان، اہل کتاب اور مشرکین۔ وہ مشرکین اہل کتاب میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی عیسائی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، کوئی یہودی ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین، یا پھر مومن اور مسلمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ پس منظر ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 15 کا۔ اب ہم وہ آیت شروع کرنے لگے جس کے لیے ہم نے یہ سارا مقدمہ باندھا، جس کے لیے ہم نے یہ ساری گفتگو کی۔ تو اب اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے بھی مخاطب ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَلِذَالِكَ، اس وجہ سے فَادْعُوا، آپ بھی دعوت دیجیے۔ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ 10 احکام اس آیت کے اندر، تو پہلا حکم کیا ہے؟ فَادْعُوا، فَلِذَالِكَ، اس لیے، کس لیے کہ یہی وہ وصیت، یہی وہ دین، یہی وہ شریعت، یہی وہ قانون، یہی وہ دستور ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ لیکن یہ ناپسند ہے مشرکین کو بھی، اہل کتاب کو بھی۔ مشرکین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تفرقہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ کہیں اس دین کو قائم نہ کیا جائے۔ اہل کتاب اس لیے تفرقہ کرتے ہیں، اس لیے اختلاف ڈالتے ہیں کیونکہ وہ شک میں۔ تو آپ کیا کیجئے؟ فَادْعُوا، ان کو بلائیے، ان کو دعوت دیجئے۔ تو دعوت دینا گویا کہ دین کو قائم کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت نے دیگر جگہوں پر بھی یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لازمی طور پر تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے لازمی طور پہ، اور وہ کام کیا کرے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر وہ ہے جو آپ کو جہنم سے بچاتی ہے، خیر وہ ہے جو آپ کو اللہ کے غضب سے بچاتی ہے، خیر وہ ہے جو آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرے گی، خیر وہ ہے جو آپ کی قسمت کو جگائے گی، خیر وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر چیزوں سے روکیں۔ یہ دو چیزیں آج اس طرح کی ہیں کہ لوگ اس کے اوپر بہت کم عمل کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی دعوت دینا۔ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں، اگر یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اپنا نامہ اعمال ہے۔ نہیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، یہ ان کے ساتھ بھلائی ہے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ ہاں، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں کہ آپ کی بتائی ہوئی خیر کے اوپر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کو اجر ملتا ہے، بغیر کسی کمی کی، بغیر نقص کے۔ تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اگر آپ کسی کو خیر کی دعوت دیں، ہاں، خیر کی دعوت دینے کے بعد اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آپ کو گالی سننا پڑتی ہے، آپ کو قطع تلقی کرنا پڑتی ہے، آپ سے قطع تلقی ہو جاتی ہے، کوئی اور معاملہ خراب ہوتے ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں۔ یہ تو انبیاء کا کام ہے، انہوں نے بھی دین حق کی دعوت دی، لوگوں کی گالیوں کو بھی سنا، پتھر بھی کھائے، قبیلے سے نکالا بھی کیا، پریشانی کو برداشت بھی کیا، لیکن نہیں، اللہ نے جو فریضہ سونپا تھا اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے۔ امت کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہیں،
اس میں ایک شخص ہی کافی ہے، وہ آپ کی امت ہے۔ ایک گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر کا جو سربراہ ہے، گھر کے اندر جو لوگ ہیں اس کے اہل و عیال ہیں، وہ اس کی امت ہے۔ کلکم مسئول، آپ میں سے ہر ایک شخص مسئول ہے اور آپ میں سے ہر شخص اپنی رعایت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بات فرما دی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کون سے؟ جو امت میں داخل ہو جائیں، نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر شخص کہتا ہے کہ بتائیں کامیابی کس چیز میں ہے، ہمیں بتائیں، ہم کامیابی والا عمل کرنا چاہتے ہیں، فلاح کس میں ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ فلاح اس کام میں۔ اللہ بتلاتا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو یہ طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی عمل شروع کیا، پھر اس عمل کو آپ نے ترک کر دیا، لیکن جس کو آپ نے دعوت دی وہ زندگی بھر اس کے اوپر عمل کرتا رہا اور اس کا اجر بھی آپ دکھاتا ہے۔ یا آپ نے کوئی ایسا عمل بتلایا، کسی کو اس عمل کے اوپر راغب کیا، اب وہ شخص تو فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے شاگرد تیار ہو گئے، عمل کرنے والے تیار ہو گئے۔ اب وہ شخص قبر میں ہے، لیکن جو لوگ باہر ہیں، قبر کے اوپر ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ذریعہ نجات۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہی وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکلتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف کی، نیکی کی، اچھائی کی، بھلائی کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی طرف راغب کرنے کی، اللہ کی طرف جانے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے کی تم دعوت دیتے ہو۔ لوگوں کو منکر چیزوں سے، خراب چیزوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، اللہ کو غصہ دلانے والی چیزوں سے آپ منع کرتے ہو، تم ہی تو بہترین امت ہو۔ یہودی سمجھتے تھے کہ آج بھی ان کے ہاں یہی طریقہ ہے کہ جو ہمارے بطن سے پیدا ہوگا وہ یہودی کہلائے، ہم دعوت نہیں دیتے۔ اور یہودیوں کا عیسائیوں سے جو اصل اختلاف ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہودی کہتے ہیں کہ آپ کیوں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ عیسائی بنے؟ تو یہودیوں کے ہاں تو کوئی جماعت نہیں، نہ تھی نہ ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو ہمارے وطن سے پیدا ہوگا وہی یہودی ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کو جہنم سے نکالو، برائیوں سے نکالو، ظلم سے نکالو، سود سے نکالو، گناہوں کی لت پر زندگی سے نکالو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور یہی لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم تو اللہ نے دیا، یہ حکم کو جدید نہیں، نیا نہیں، ہماری امتوں سے پہلے بھی ملا گیا، دیا گیا، رسول مقرر کیے گئے، انبیاء بھیجے گئے، بستیوں کی طرف مبلغ بھیجے گئے، تو اب بھی تو وہ حکم ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس آیت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ اگر کسی مشرک کو، کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو سب سے بنیادی چیز اس کے لیے حکمت ہے۔ جب اس کی چاہت ہو، جب اس کی ضرورت ہو، اس کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھیں، اس کے غم کو بانٹیں، اس کو تسلی دیں، اور جب آپ اس کی ضرورت کو پوری کریں گے اور پھر اس کو دعوت دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ آپ کا کیا طریقہ وکیلا تھا؟ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ ایک یہودی بچہ وہ بیمار ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور کہا کہ اسلام کو قبول کر۔ اور مشرکین کے ساتھ لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ کے پر نہیں کہا تھا کہ تمہارے سے اب کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینا چاہو تو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، پھر حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ غیر مسلموں کو یا مسلمانوں کو آپ دعوت دو، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، پکارو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر آپ کو ان کے ساتھ کوئی مکالمہ کرنا پڑ جائے
بات چیت کرنی پڑ جائے تو اچھی بات چیت کرو، یعنی اچھے نقطۂ آغاز سے اپنی بات کو شروع کرو، اور جو اپنے بات کا اختتام ہے وہ بھی اچھے نقطے پر کرو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو دعوت دینے جائیں، اللہ کے راستے کی طرف بلانے جائیں اور اس کے ساتھ آپ جھگڑا کر کے واپس لوٹ آئیں، اور آپ کا طریقہ اور وتیرہ ایسا ہو کہ وہ کبھی بھی آپ کی بات سننا گوارا ہی نہ کرے، اسلام کے بارے میں وہ سننا گوارا ہی نہ کرے، وہ کہے گا کہ نہیں اسلام تو مجھے چاہیے نہیں، مجھے تو کوئی اور جو جس دین پر میں چل رہا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے، یا مجھے دین چاہیے ہی نہیں، مجھے ایسے ہی رہنے دیں۔ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پھر اچھے انداز سے کرنا۔ اور حدیث میں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی لوگوں تک پہنچائیں، نکالیں اندر سے۔ ہاں جی، لوگوں کو بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، فرمایا کہ بنی اسرائیل کی روایتوں کو بھی لے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک اور حدیث میں فرمایا لا تصدقوه ولا تکذبوه، نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، خاموش رہو۔ اور فرمایا ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ وہ جہنم کے اندر اپنا گھر بنائے، اپنا ٹھکانہ بنائے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس لیے یہ کام کرتے ہوئے انتہائی چستی، انتہائی زیادہ حاضر دماغی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف تو بلا رہے ہوں لیکن کوئی ایسی بات آپ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں اور انجام ہی نہیں۔ اس لیے ایک مبلغ کو چاہیے، ایک واعظ کو چاہیے، سمجھانے والے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایسی بات کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا جان بوجھ کر یہ بہت ہی بڑے عذاب کا سبب ہے۔ تو 10 احکام میں سب سے پہلی بات جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وہ یہ کی کہ فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ، اہل کتاب کو سمجھانے کے لیے، مشرکین کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کیا کیجئے کہ اس دین کی لوگوں کو دعوت دیجئے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کریں جیسے ہم نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ دین قائم کرنے کے لیے نکلیں اور پھر اس کے بعد انہی کی باتوں میں آ کر اللہ کے دین کو ترک کر دیں، اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، نہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس طرح دین کے اوپر مستقیم رہیں، دین کے اوپر سیدھا چلتے رہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے حکم پر چلنا سب سے پہلا جو ذریعہ اور سبب ہے وہ ہے دعا، اور یہ دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اللہ کی معیت کے بغیر یہ ممکن نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ دعا نازل کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، کہیں ہم دین کو چھوڑنا بیٹھیں۔ آئے تو تھے دین کو قائم کرنے کے لیے، لیکن یہ نہ ہو کہ دین سے ہم بیزار ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ ایک اور دعا بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ اپنے دین کے اوپر میرے دل کو ثابت قدم رکھ، کہیں میں مشرکین کی اتباع میں نہ لگ جاؤں، کہیں میں اہل کتاب کی اتباع میں نہ لگ جاؤں، مجھے استقامت عطا فرما۔ تو پھر دوسرا ذریعہ اللہ کے دین پر قائم رہنے کا وہ پختہ ارادہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو میرا راستہ ہے نا یہی بالکل سیدھا راستہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر دائیں بائیں اور خط کھینچے، تو صحابہ نے پوچھا یہ سیدھا خط کا کیا مطلب ہے، اور جو دائیں بائیں خط ہیں خطوط ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، اور یہ باقی جتنے راستے یہ شیطان کے راستے ہیں۔ جو شخص ان راستوں پہ چلے گا وہ شیطان کے راستے پر چلے گا، اور جو شخص اس سیدھے خط پہ چلے گا گویا کہ وہ شخص میرے راستے پہ چلے گا۔ کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، دنیا میں راستے تمہیں بہت سارے ملیں گے لیکن سب سے سیدھا راستہ میرا ہی راستہ ہے، تو فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کے اوپر چلو، نہ دائیں نہ بائیں، اسی راستے کی اتباع اور پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور باقی تمام راستوں کو چھوڑو۔ یعنی اتباع ایک راستے کی، اور وہ کون سا راستہ؟ اللہ اور اس کے رسول کا، اور باقی جتنے راستے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا، ان کی پیروی مت کیجیے، اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، پھر تم اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ ہمارے اندر اختلافات کیوں ہیں؟ ہم اپنی مساجد علیحدہ کیوں بناتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا اسباب ہیں؟ کیا سبب ہے؟ ہم ایک دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے بتلایا کہ یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو گے سیدھے رہو گے، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کے دیگر اسباب کو، دیگر راستوں کو اپناؤ گے، چلو گے، تو پھر ہمارے راستے سے بھٹک جاؤ گے، نتیجہ تمہارے اندر اختلاف آ جائے گا، تفرقہ آ جائے گا، تم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گے، ایک دوسرے کی مجالس میں بیٹھنا پسند نہیں کرو گے، نتیجہ اس کا یہ نکلے۔ اور 1.5 ارب ہے نا ہم، لیکن تنکے کی طرح ہیں، ہوا کا رخ آتا ہے، کبھی اٹھا کر ادھر لے جاتا ہے، کبھی ادھر لے جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرتے ہیں، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور ثابت قدمی صرف دنیا میں نہیں، بالقول الثابت فی الدنیا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کیا بخشتے ہیں؟ ثابت قدمی، وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ پھر اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے دین پر چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ذریعہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کا یہ بھی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، کیونکہ اس کا حکم اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کو دیا، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، بس آپ صبر کیجئے، اسی طرح صبر کریں جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبر اور رسولوں نے صبر کیا تھا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور اپنی امت کے لیے جلدی نہ کیجیے، وقت دیجیے سمجھنے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے نا لوگ وقت لینے کے لیے فتح مکہ پر کہ ہمیں وقت چاہیے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کی طرف وحی آتی ہے، ہم اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو سمجھ کر پھر قبول کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقت دیا نا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ اور جس نبی نے اپنی امت کے بارے میں جلدی کی تو پھر اللہ رب العزت کو وہ چیز پسند نہیں آئی۔ یونس علیہ السلام کی قوم اپنی قوم سے جب ناراض ہو کر نکلے جلدی میں کہ اب تو ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو میں چلوں یہاں سے، تو میرا کوئی کام یہاں پر باقی نہیں رہا، تو پھر اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، کسی کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، اس کو وقت دیں، شاید کہ وہ سمجھ جائے، شاید کہ وہ ایمان قبول کر لے، شاید کہ وہ دین کا سپہ سالار بن جائے، دین کا وہ محافظ بن جائے، دین کو قائم اور دائم رکھنے والا بن جائے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُ، آپ کسی کے بارے میں جلدی مت کیجیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، آپ استقامت اختیار کریں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کیے ہیں، توبہ کر کے اللہ کے حضور آئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی استقامت اختیار کریں، وَلَا تَطْغَوْا، اور وہ سرکشی نہ کریں، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ عمل اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی بصارت سے وہ دور نہیں ہو سکتا۔
اللہ اس کو دیکھتا ہے جو تم عمل اعلانیہ کرتے ہو، جو چھپ کر کرتے ہو، جو کنایتاً کرتے ہو، جو مجازاً کرتے ہو، جو حقیقتاً کرتے ہو، اللہ تمام اعمال کو جانتا ہے۔ فاستقم کما امرت، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح آپ قائم اور دائم رہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی اپنی زندگی میں، خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع پہ، ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی حدیث، دو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں گمراہ ہوں تو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ دوسرا حکم تھا سورہ شعراء کی آیت نمبر 15 کا، جس کا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ اور تیسری بات فرمائی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی ان کے خیالوں کی، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ جیسے ہم نے شروع کے اندر مقدمے میں ذکر کیا تھا کہ یہ دین اگر قائم کرنا ناپسند ہے تو مشرکین کے ہاں، اہل کتاب کے ہاں یہ ناپسند ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے تیسرے حکم میں یہ بات فرمائی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی یا مشرکین کی یا غیر مسلموں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا خواہش رہی، کیا خواہش رکھتے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کی خواہش کو بیان کیا۔ جیسے القلم آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت ان کی خواہش کو بیان کرتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ کافر غیر مسلم یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں، آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں تو ہم بھی اپنا دین اپنے پاس رکھیں، آپ اپنے الہ کی عبادت کیجئے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو کیا مطلب کہ جب آپ سمجھانا بند کر دیں گے، جب آپ معبودان باطلہ کی تنقیص بند کر دیں گے، معبودان باطلہ پر انگلی اٹھانا بند کر دیں گے، تو کیا ہوں گے؟ اہل کتاب راضی ہو جائیں گے، جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نفی میں دیا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں۔ تو یہ ان کی خواہش ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی آپ ان کی خواہش پر نہ چلیے، آپ اس دین کو بیان کیجیے، لوگوں کو جہنم سے بچائیے، لوگوں کو الہ حق کی طرف بلائیے، لوگوں کو اصل الہ کی، اصل معبود کی پہچان کروائیے، آپ ان کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ ایک اور مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں، یہ اپنے دل سے اس چیز کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کاش کہ تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ پلٹ آؤ، نہ پتہ چلے کہ مسلم ہیں، نہ پتہ چلے کہ یہ غیر مسلم ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد پلٹ جاؤ انہی ایڑیوں کے اوپر جن ایڑیوں پر تم نے پلٹ کر اسلام کو قبول کیا، دوبارہ واپس آ جاؤ۔ سبب کیا ہے؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، سبب یہ ہے کہ یہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ یہ کیوں ایک الہ کو مانتا ہے، یہ کیوں خالصۃ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ اپنی دعائیں التجائیں اپنے دکھ درد اللہ کے سامنے کیوں پیش کرتا ہے؟ ان کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ پلٹ آئے ہماری طرف، بتوں سے مانگے، غیر اللہ سے مانگے، غیر اللہ سے امیدیں لگائیں، غیر اللہ کے آستانے پہ جائیں اور وہاں پر جا کر یہ قربانی بھی دیں، نیاز بھی دیں اور اللہ سے دور ہو جائیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہش پر مت چلیے۔ تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ خواہش رکھتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، تم اپنے اسلحے سے غفلت برتو، جدید تقاضے کے مطابق اپنے گھوڑوں کو نہ سوارو، اپنی سواری کو تیز مت کرو، جدید اسلحے کا حصول نہ کرو، یہ کوشش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ وَمَتِّعَتِكُمْ، اور اپنا ساز و سامان تیار مت کرو،
اپنی معیشت مضبوط مت بناؤ. یہ کوشش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر یہ ایک ہی مرتبہ تمہارے اوپر جھپٹا کریں اور تمہیں لے اڑیں. بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ یہ 313 ہے، بس یہی ہے، یہ کامیاب ہو گئے تیرا دین قائم ہوگا، یہ ناکام ہو گئے تیرا دین آگے نہیں بڑھ سکے گا. اللہ کے تو کہنے ہی ہو، اللہ نے تو تقدیر کو بند رکھا ہے. تو اللہ نے اس پہلی جنگ جو اسلام اور کفر، اسلام اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ خواہش جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں آپ ان کے پیچھے مت چلیے. اپنا اسلحہ بنائیے، اپنا ساز و سامان تیار کیجیے، اپنی معیشت کو مضبوط کیجیے. یہ نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ یہ آپ کو لے لو. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، بڑے یہ پگلے ہیں، بڑے یہ جاہل ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ہم اپنے منہ سے بجھا دیں گے. اللہ کے نور کو، جس کو اللہ جلاتا ہے، جس کی روشنی کو اللہ پھیلاتا ہے، یہ خواہش کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں. یریدون، چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. اب دیکھیے اللہ نے مشابہت کیسے دی، ایک طرف اللہ کا نور اور دوسری طرف انسان کی اپنی منہ سے نکلی ہوئی ہوا. انسان تو عام آگ کو جو چولہے سے نکل رہی ہے اس کو نہیں بجھا سکتا. ہاں ان کی کوشش ہے، ان کی خواہش ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ سے اتنے بڑے نور کو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو کون مٹانا چاہے، جس کو اللہ چھوڑ دے اس کو کون پکڑنا چاہے. پہلی شریعتیں آئی نا تو اللہ نے ان شریعتوں کو محو ہونے دیا، ان شریعتوں کو منسوخ کرنے کے لیے ان کو ختم ہونے دیا. اس کے اندر تغیر اور تبدل آتے رہے، لیکن اسلام اللہ رب العزت نے اس کو رکھنا تھا. قیامت کی دیواروں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اس لیے تو فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے احکام کی، اس کے معانی کی، اس کے مفاہیم کی، اس کے زبر و زیر کی، اس کی پیش کے، اس کے اعراب کی، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن یہ کیا خواہش کرتے ہیں؟ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بٹھا دیں. لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا. واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون. اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون. پوری دنیا کی تدبیریں ایک طرف، چالیں ایک طرف، مکر و فریب ایک طرف، دھوکے ایک طرف، لیکن اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو وتیرہ ہے، جو اللہ کی سنت ہے، اس کو کون مات دے سکتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یاد دلاتا ہے نا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. انسان دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا. انسان کے مکر و فریب سب ذلیل، نکارا، کمزور، ختم ہونے والے. لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو، نور کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے. اللہ اس کو پورا کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو جتنا مرضی برا لگے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، مشرکین کو برا لگتا ہے، اہل کتاب کو بھی برا لگتا ہے، شک میں پڑے ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نور کو مکمل کریں گے، چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ برا لگے. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنا شروع کر دو، یعنی انہی کے مذہب کے اوپر چلے جائیں، پھر ہاں وہ تم سے راضی ہو جائیں گے. تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت نے
تیسرا حکم بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلا دعوت دیجیے، دوسرا جو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں، اور تیسرا ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشوں کی پیروی مت کیجیے، اور پھر چوتھا کیا فرمایا، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، جو اللہ نے کتاب کے اندر نازل کیا ہے، نبی کہہ دیجئے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں، اہل کتاب کی طرح نہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ بعض چیزوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض چیزوں کو کفر کر دیا کرتے تھے۔ ہاں جی، بڑے نے، سردار نے، چودھری نے کوئی غلطی اور کوتاہی کی، اس کے لیے اور حکم صادر ہوا، غریب نے اگر وہ غلطی اور کوتاہی کی اس کے لیے اصل شرک کے مطابق وہ عمل صادر ہوا، اس کے اوپر وہی حکم صادر ہوا جو شریعت کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمائی، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اللہ کی کتاب میں جو کچھ نازل ہوا ہے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ بما انزل اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نازل کیا ہے اسی طرح ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں اچھا ہم ایمان لاتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، لیکن پیچھے جا کر نبی سے ہٹ کر علیحدہ جا کر کہتے کہ نہیں ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہی حق ہے جو ان کے سامنے ہے، یعنی ایمان اس کو چھوڑ کر یہ کفر کرتے ہیں اور اللہ سے دور ہٹتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں حکم اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عدل کے بنا کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، عدل سب سے بنیادی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر میں نے کسی شخص کو کبھی مارا ہو ناجائز، کبھی میں نے کسی کو دکھ دیا ہو، وہ آ جا کر حساب لے لے قیامت والے دن نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عدل کے بنا کچھ نہیں۔ اور یہی طریقہ اور وتیرہ خلفائے راشدین کا تھا، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی، اگر کسی کا میں نے حق کھایا، کسی پر میں نے ظلم کیا، وہ مجھے آ کر بتلائے، میں اس کا اس دنیا کے اندر حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب نے فرمایا کہ آپ ان کے درمیان عدل کریں، یعنی ان کا آدمی اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا دیں، اگر آپ کا کوئی آدمی غلطی کرے تو اس کو سزا دیں۔ عدل انتہائی ضروری، جب تک عدل قائم ہے اس وقت تک معاشرے میں بگاڑ نہیں آتا۔ جو معاشرے آج اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے اندر عدل ہی تو ہے، عدل ہی کی وجہ سے انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، اعتماد آتا ہے، خوف ختم ہوتا ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے، عدل کی وجہ سے ہی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، فرد کھڑا ہوتا ہے، عدل کے بنا تو کچھ نہیں۔ اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، نہ کروں گا، اللہ عادل ہے۔ اور وہ حدیث جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندوں کا ذکر کرتے ہوئے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور اس عرش کے سائے کے نیچے 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے، اس میں ایک امام عادل بھی، عدل کرنے والا امام۔ پھر 6 نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ربنا، کہہ دیجئے اے نبی اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی تمہارا رب ہے اور ہمارا رب ہے، ہمیں کوئی اور نہیں پالتا، ایک ہی ہے، تمہارا بھی میرا بھی، تم نہ مانو لیکن ہے ایک ہی۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا، توحید ربوبیت، یعنی اس آیت کے اندر 6 نمبر پہ اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت کو بیان کیا۔ درس کو مختصر کرتے ہیں چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ پھر 7واں حکم اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اے نبی کہہ دیجئے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، میرا عمل میرے ساتھ جائے گا، اگر تم میرے عملوں پر چلو گے تو جنت ہے، اگر میرے عملوں سے ہٹ کر کوئی عمل کرے گا تو اس کا انجام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔
تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اس کو قبول کرو، چاہو تو اس کو چھوڑ دے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي، کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، اور تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم عمل کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ سورہ کافرون میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی آیت نازل کی نا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے لیے۔ ہمارا کام تھا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، ہمارا کام تھا پہنچا دیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام تھا بتلا دیا، اب عمل کریں اس کے اوپر چلیں نہ چلیں، عمل کریں نہ کریں، لَكُمْ دِينُكُمْ، یعنی تمہاری زندگی تمہارے لیے، میری زندگی میرے لیے، تمہارے نیک اعمال تمہارے لیے، میرے نیک اعمال میرے لیے، جو تم عمل کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، جو میں عمل کرتا ہوں تم اس سے بری ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جو دین کا کام کرنے والے ہیں اگر ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ نے آپ کو موقع دیا، اشتاعت دی، قوت دی، آپ نے اس کو استعمال کیا، اب کوئی مانے نہ مانے، قبول کرے نہ کرے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، توفیق تو اللہ دیتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں 8واں اللہ رب العزت نے حکم بیان کیا، لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی حجت یا جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا کام تو پہنچانا، بتلانا، بتلا دیا، پہنچا دیا، اب مانو تو مانو، جھگڑا کوئی نہیں ہمارے درمیان۔ ہم ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اسی سے قبیلے نکلے، اسی سے ہی خاندان نکلے، اسی سے ہی پھر آگے خاندان بنے، لوگ بنے، لیکن پیچھے تو منبع ایک ہے، ابو البشر آدم علیہ السلام، انہی سے سارے نکلے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اور کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح 9واں حکم جو اللہ رب العزت نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ فرما دیجیے اللہ یجمع بیننا، پھر اللہ ہمیں جمع کرے۔ 9واں اور جو 10واں ہے تقریباً ملتا جلتا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور ہم اسی کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یہ ایک ہی چیز ہے نا، یعنی جمع کرے گا، یعنی میدان معاشر میں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہی ہم نے جانا ہے۔ تو یہ 10 احکام اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 15 میں ذکر کیے ہیں، اور اسی کا حوالہ اللہ رب العزت سورہ حجر کی آیت نمبر 2 میں دیا ہے کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے، ہم ان کو بلائیں گے تو کافر کیا خواہش کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے دنیا میں، کاش ہم اپنے کانوں کو دھر لیتے، کاش ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قریب بیٹھ کر آخری وقت میں کہتے ہیں نا کہ چچا کلمہ پڑھ لو کلمہ، اگر ایک بار پڑھ لو گے، آہستہ پڑھ لو گے تو قیامت والے دن میں تیری سفارش کر سکوں گا، ایک مرتبہ کم از کم کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جائیں، یہ قیامت والے دن خواہش کریں گے۔ لو کنت ترابا، قیامت والے دن یہ بھی کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے، یہ بھی کہیں گے کہ کاش ہمیں قبروں سے نہ اٹھایا جاتا، قبر کا عذاب اس عذاب سے کہیں ہلکا تھا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش ہم رسولوں کے راستے پر چل پڑتے، اللہ کے دین کو اپنے اوپر قائم کر لیتے، لوگوں پر اس دین کو قائم کر لیتے، کاش ہم اس راستے کو اپنا لیتے، لیکن ہم نے نہیں اپنایا۔ اب نتیجہ تو اور کچھ نہیں مگر صرف یہی کہ سورہ غاشیہ کی آخری آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ان سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے، آنا ہے، ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، سر بسجود ہونا ہے، گھٹنوں پر چل کر پوری انسانیت نے آنا ہے، اور پھر ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم ان کا حساب لیں، پھر ہم ان کا حساب، جو جس کے کھاتے میں جتنے اعمال لکھے ہوئے ہیں
اسی کے مطابق ہم ان سے حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت کے لیے حساب آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔